حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل پیش کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے کہ مذاق میں بولے جانے والے کفریہ کلمات کون سے ہیں۔ بہت سارے لوگ مذاق میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے، تو ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی کفر بولتا ہے تو وہ کفر ہی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو چند مثالیں پیش کروں گا کہ جو لوگ یہ مذاق میں یہ کفریہ کلمات بولتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، تاکہ ہمیں علم ہو، ہم جو ہے آئندہ سے احتیاط کریں، مکمل طور پر مذاق میں بھی کفریہ کلمات نہ بولیں، مذاق میں کوئی ایسا جملہ نہ بولیں، ایسا کلمہ نہ بولیں تو جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو۔ تو ان میں سے اگر کوئی شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، تو اس کی شان کے جو لائق صفات ہیں ان کا کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے جو وعدہ فرمائی ہیں اس وعدے کا کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح وعدے وعید کا انکار کیا تو اس صورت میں بھی کفر لازم آئے گا۔ یعنی ایسی صورتیں ہیں، ایسی حالتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے کہ خالق کائنات کی اگر کوئی آدمی جملہ استعمال کرتا ہے تو پہلے غور و فکر کرے، سوچے کہیں میں ایسا جملہ نہ بول بیٹھوں جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی نے گالی دی خالق کائنات کو، وہ مذاق میں وہ کہے میں تو مذاق کر رہا ہوں، تو اس کے مذاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر کفر لازم آئے گا۔ اور اسی طرح سنجیدگی میں کوئی آدمی اس طرح کے جملے بولتا ہے جو کفریہ ہوتے ہیں، یعنی خالق کائنات کی شان کے لائق نہیں ہوتے، یہ خوشی میں کہے یا غصے میں کہے تو یہ سمجھیں کہ اس پر کفر لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو کہ اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے، اس طرح کا جملہ بولنا یہ کفر ہے۔ تو کسی کو کہا کہ یہ تو جملہ کفر ہے، اس طرح نہ بولو، کہتے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اس کے مذاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس طرح کے کلمات سے بچنا ضروری ہوگا۔ یہ کہنا کہ اتنیاں نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے تو یہ جملہ کفر ہے۔ یعنی کوئی آدمی مذاق میں اس طرح کا جملہ بولتا ہے تو یہ جملہ کفریہ ہوگا، اس طرح کی کلمات سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کسی نے کہا خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں تو یہ جملہ بھی کفریہ ہے، یہ کلمہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے رہتے ہیں تو وہ اس چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی جملہ بولتے ہیں تو ضرور غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں۔ اسی طرح زید نے کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے، بکر نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے، تو اس طرح کا جملہ بولنا یہ کفر جملہ ہے، اس طرح کے جملہ سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تو یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح کسی نے مذاق یا ہنسی کھیل کے طور پر کفریہ کلمہ بولا تو اسی طرح کسی نے مذاق یا ہنسی کھیل کے طور پر کفریہ کلمہ کہنے کا بولا، یعنی کسی کو کہا یار مذاق میں کفریہ کلمہ بول لو کچھ نہیں ہوتا، یعنی کوئی آدمی جملہ کفریہ بولتا ہے یا کسی کو مذاق کے طور پر کفریہ جملہ بولنے کا مشورہ دیتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ وہ سمجھے نہیں میں نے تو ویسے کہا ہے، میں نے تو ویسے مشورہ دیا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ کفر ہے۔ اس سے بچنا اس کے لیے ضروری ہوگا
کیونکہ وہ کفریہ جملے کا مشورہ دینے والا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کفریہ بات پر رضامندی سے ہنسا اس پر بھی حکم کفر لازم ہوتا ہے۔ یعنی چند لوگ بیٹھے ہیں، کفریہ جملہ بولا کسی نے، تو ان میں سے جو چند لوگ بیٹھے وہ ہنس پڑے، تو اس صورت میں یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو جملہ کہنے والا ہے صرف وبال اسی پر ہوگا، کفر اسی پر ہوگا، نہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ ہنسے تو ان پر بھی کفر ہوگا۔ اور اسی طرح بغیر اختیار ہنسی آئی، ہاں اگر بغیر اختیار ہنسی آئی تو معاف ہے، جیسے کوئی ایسی بات ہو جو کفریہ ہے مگر چٹکلے یا مزاح کا معنی رکھتی ہو اور اسے سن کر بغیر اختیار ہنسی آئی تو اس پر کفر نہیں ہے، البتہ اگر اس کے ساتھ دل سے راضی بھی ہوا تو یہ کفر ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی جملہ بولتے ہیں تو غور و فکر ضرور کریں۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا جہنم میں جائیں گے تو سردی میں، اگر جنتی آگ لینے آئیں گے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، تو اس طرح کا جملہ بولنا یہ کفر ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو ویسے مذاق کر رہے ہیں، تو ان کی مذاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ انہیں چاہیے ہر جملہ قرآن و حدیث کا ہو، قرآن مجید کا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہو، خالق کے کائنات کے بارے میں ہو۔ کوئی جملہ بولتے ہیں مزاح کے طور پر تو پہلے ضرور سوچیں کہ کوئی ایسا جملہ تو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت ہی تباہ ہو جائے، ہماری آخرت ہی برباد ہو جائے۔ انہیں چاہیے اس طرح کے معاملات میں وہ خاموش ہی رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جس نے مزاح کے طور پر کافروں جیسی شکل و صورت بنا لی، مثلا ہندو کی طرح قشقشا لگایا یا زنار باندھا، تو یعنی وہ کہے میں تو مذاق کر رہا ہوں، تو یہ بھی کفر ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کفریہ معاملات کرتا ہے تو اس میں مذاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا صرف مذاق کا لفظ بول کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس میں نے مذاق کیا، اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو بہرحال اس کی مذاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اے انسان، تجھے خالق کے کائنات نے عقل دی ہے، تجھے سوچ دی ہے، تجھے فکر دی ہے، تو اس لیے تو اس اپنی سوچ و فکر کو صحیح طریقے سے استعمال کر، اپنی زبان کا استعمال درست کر، اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ نکال کہ جس کی وجہ سے تیری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی جملہ بولنے سے پہلے آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے، کوئی ایسا جملہ نہ میں بول سکوں جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو جائے۔ یہ چند ایک کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی جملہ آپ بولتے ہیں تو پہلے ضرور سوچیں، یہ نہ ہو کہ آپ زبان سے ایسا جملہ بولیں جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو۔ دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک یہ مسائل کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 510 سے 512 تک موجود ہیں۔ واللہ